قیامت کے دن زمین تانبے کی ہوگی، بدن پر کپڑا نہیں ہوگا۔ دن کتنے عرصے کا ہوگا؟ قیامت کا دن 50,000 سال کا ہوگا۔ کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا، نہ بیٹا باپ کے، نہ باپ بیٹے کے، شوہر بیوی سے، بیوی شوہر سے، ماں بیٹے سے، بیٹا ماں سے بھاگ رہا ہوگا، ہر ایک کو اپنی پڑی۔ سورج کی تپش کتنی ہوگی؟ 10 سال کی گرمی اس کو دی جائے گی اور لوگوں کے سروں کے قریب کر دیا جائے گا۔ لوگ اپنے ہی پسینوں میں ڈبکیاں کھا رہے ہوں گے، توبہ استغفر اللہ۔ ایسی حالت میں لوگ آپس میں مشورہ کر کے حضرت آدم علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے، آدم علیہ السلام کی نعت خوانی کریں گے، ان کی تعریف کریں گے، عرض کریں گے آپ ابو البشر ہیں، تمام انسانوں کے والد ہیں، اللہ نے آپ کو دستے قدرت سے بنایا، روح ڈالی، فرشتوں سے سجدہ کرایا، جنت میں رکھا، سب چیزوں کے نام سکھائے، آپ کو صفی بنایا۔ آپ رب کے بارگاہ میں ہماری شفاعت کیوں نہیں کرتے کہ اللہ ہمیں نجات عطا فرمائے؟ آپ دیکھتے نہیں ہم کس حال میں ہیں۔ حضرت آدم صفی اللہ علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام فرمائیں گے میں تمہاری شفاعت نہیں کر سکتا، مجھے تو اپنی فکر ہے۔ آج میرے رب نے وہ غضب فرمایا، نہ پہلے کبھی ایسا کیا تھا، نہ آئندہ کبھی کرے گا۔ نفسی 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 اذهبوا الی غیری، مجھے اپنی جان کی فکر ہے، مجھے اپنی جان کا غم ہے، تم کسی اور کے پاس جاؤ۔ لوگ عرض کریں گے آپ ہمیں کس کے پاس بھیجتے؟ حضرت آدم علیہ السلام فرمائیں گے نوح علیہ السلام کے پاس جاؤ، وہ پہلے رسول ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے زمین پر بھیجا، وہ اللہ کے شاکر بندے ہیں۔ لوگ حضرت نوح علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے، ان کی شان و عظمت کا بیان کریں گے۔ اے نوح، اے اللہ کے نبی، آپ زمین والوں کی طرف پہلے رسول ہیں، اللہ نے آپ کا نام عبد الشکور رکھا، آپ کو برگزیدہ کیا، آپ کی دعا قبول فرمائی۔ آپ دیکھتے نہیں ہم کس حال میں؟ آپ رب کی بارگاہ میں ہماری سفارش کریں، ہماری شفاعت کریں، ہمارا فیصلہ ہو جائے۔ حضرت سیدنا نوح علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام فرمائیں گے میں تمہاری شفاعت نہیں کر سکتا، مجھے تو اپنی فکر ہے۔ آج میرے رب نے وہ غضب فرمایا، نہ پہلے کبھی ہوا نہ آئندہ ہوگا۔ نفسی 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 اذهبوا الی غیری، مجھے اپنی جان کی فکر ہے، مجھے اپنی جان کا کھٹکا ہے، مجھے اپنی جان کا ڈر ہے، تم کسی اور کے پاس جاؤ۔ لوگ عرض کریں گے آپ ہمیں کس کے پاس بھیجتے ہیں؟ حضرت نوح علیہ السلام، ابراہیم خلیل اللہ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس سارے لوگوں کو جو قیامت کے روز جمع ہیں ان کو جانے کا کہیں گے، اور کہیں گے اللہ تعالیٰ نے انہیں اپنا خلیل بنایا۔ تمام لوگ اب حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے، ان کی نعت خوانی کریں گے، ان کی شان بیان کریں گے۔ اے خلیل الرحمن، اے ابراہیم، آپ اللہ کے نبی ہیں، آپ اللہ کے خلیل ہیں، رب سے ہماری شفاعت کیجئے، ہمارا فیصلہ کر دے۔ آپ دیکھتے نہیں ہم کس مصیبت میں گرفتار ہیں؟ حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کیا جواب دیں گے؟ میں اس قابل نہیں، مجھے تو اپنی فکر ہے۔ آج میرے رب نے وہ غضب کیا، نہ اس سے پہلے نہ اس کے بعد ہو۔ مجھے اپنی جان کا خدشہ ہے، مجھے اپنی جان کا اندیشہ ہے، مجھے اپنی جان کا تردد ہے، کسی اور کے پاس جاؤ۔ نفسی 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 اذهبوا الی غیری، لوگ عرض کریں گے آپ ہمیں کس کے پاس بھیجتے ہیں؟ ارشاد ہوگا موسیٰ علیہ السلام کے پاس جاؤ۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں توریت دی، کلام فرمایا، رازدار بنایا، قرب بخشا، رسالت دی۔ لوگ موسیٰ علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے، ان کی شانیں بیان کریں گے اور عرض کریں گے اے موسیٰ، آپ اللہ کے رسول ہیں، اللہ نے آپ کو رسالت اور کلام سے فضیلت بخشی، رب سے ہماری شفاعت کیجئے۔ دیکھتے نہیں ہم کس حال کو پہنچ چکے۔ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرمائیں گے میں اس لائق نہیں، یہ کام مجھ سے نہ ہوگا، مجھے آج اپنے سوا کسی دوسرے کی فکر نہیں۔ میرے رب نے وہ غضب کیا، نہ کبھی آئندہ کرے گا، نہ کبھی ہوا، مجھے اپنی جان کی فکر ہے۔ نفسی 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 اذهبوا الی غیری، لوگ عرض کریں گے آپ ہمیں کس کے پاس بھیجتے ہیں؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس جانے کا کہیں گے
کہ وہ اللہ کے بندے ہیں، اللہ کے رسول ہیں، اللہ کے کلیمے ہیں، اس کے روح ہیں، مادر ذات اندھوں کوڑیوں کو اچھا کرتے تھے، مردوں کو زندہ کرتے تھے۔ لوگ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے، ان کی شان بیان کریں گے، ان کی نعت خوانی کریں گے۔ اے عیسیٰ، آپ اللہ کے رسول، اس کے کلیمہ ہیں جو اس نے مریم رضی اللہ عنہا کی طرف القاء فرمایا۔ آپ نے گود میں لوگوں سے کلام کیا۔ رب کی بارگاہ میں ہماری شفاعت کیجئے، ہمارا فیصلہ ہو جائے۔ آپ دیکھتے نہیں ہمارا کیا حال ہو گیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرمائیں گے میں اس لائق نہیں، یہ کام مجھ سے نہیں ہو سکتا، آج مجھے اپنے سوا کسی کی فکر نہیں۔ میرے رب نے آج تو وہ غضب کیا جو پہلے نہ کیا تو اور نہ کبھی آئندہ ہوگا۔ نفسی 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 اذهبوا الی غیری، کسی اور کے پاس جاؤ، مجھے اپنی فکر ہے۔ لوگ کہیں گے آپ ہمیں کس کے پاس بھیجتے؟ اب سمیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کس کے پاس بھیجیں گے؟ عیسیٰ علیہ السلام فرمائیں گے تم ان کے پاس جاؤ جن کے ہاتھ پر اللہ نے کامیابی رکھی ہے، آج وہ بے خوف ہیں، وہ مطمئن ہیں۔ تم ان کی طرف چلو جو ساری اولاد آدم کے سردار ہیں، تم ان کے پاس جاؤ جو سب سے پہلے زمین سے باہر تشریف لانے والے ہیں، قبر منور سے باہر تشریف لانے والے ہیں۔ تم محمد کے پاس جاؤ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، جو آخری نبی ہیں۔ جب تک وہ شفاعت کا دروازہ نہیں کھولیں گے کوئی نبی کچھ نہیں کر سکتا۔ وہ آج یہاں تشریف فرمائیں، تم انہی کے پاس جاؤ، وہی رب کی بارگاہ میں تمہاری شفاعت کریں گے۔ اللہ اکبر، کیسا وقت، قیامت تو قائم ہونی، اور ہمارا ایمان ہے، جس کا ایمان نہیں وہ مسلمان نہیں۔ قیامت قائم ہوگی، یہ ساری باتیں حدیث میں بیان کی گئی جس کا خلاصہ میں نے پیش کیا۔ اب کیسا وقت ہوگا، لوگ مصیبت کے مارے بارگاہ رسالت میں گویا زبان حال سے کہتے ہوئے حاضر ہوں گے، سب نے صف محشر میں للکار دیا ہم کو، اے بے کسوں کے آقا اب تیری دہائی ہے۔ آقا کسی نے بھی شفاعت کی ذمہ داری نہیں لی، اب آپ سنبھالیں تو کام اپنے سنور جائیں، ہم نے تو کمائی سب کھیلوں میں گنوائی۔ لوگ روتے ہوئے بارگاہ رسالت میں حاضر ہوں گے، عرض کریں گے یا رسول اللہ، اے اللہ کے نبی، آپ وہ ہیں کہ اللہ پاک نے آپ سے فتح باب کیا، آپ وہ ہیں کہ آپ آج بے خوف ہیں، مطمئن ہیں، آپ اللہ کے رسول ہیں، آپ اللہ کے آخری نبی ہیں۔ آقا اپنے رب کی بارگاہ میں ہماری شفاعت کیجئے، وہ ہمارا فیصلہ فرما دے۔ آقا نگاہ کرم فرمائیں، دیکھیں ہم کس درد میں ہیں۔ اللہ اکبر، کیا کیفیت ہوگی۔ اعلیٰ حضرت نے اشعار کے اندر منظر کشی کی، قیامت کا منظر ذہن میں لا کر ان اشعار کو سنیے۔ اللہ کی بارگاہ میں ہمارے نبی شفاعت کی خوشخبری سناتے جائیں گے، پیش حق مجدہ شفاعت کا سناتے جائیں گے، آپ روتے جائیں گے، ہم کو ہنساتے جائیں گے۔ آقا تو رو رہے ہوں گے کہ یا اللہ میری امت کی بخشش کر دے، اور ہم ہنس رہے ہوں گے، خوش ہو رہے ہوں گے کہ آقا بخشش کر رہے ہیں، ہم بخشے جائیں گے۔ پیش حق مجدہ شفاعت کا سناتے جائیں گے، آپ روتے جائیں گے، ہم کو ہنساتے جائیں گے۔ دل نکل جانے کی چاہے آہ کن آنکھوں سے وہ ہم سے پیاسوں کے لیے دریا بہاتے جائیں گے۔ گل کھلے گا آج یہ ان کی نسیم فیض سے، خون روتے آئیں گے، ہم مسکراتے جائیں گے۔ ہاں چلو حسرت زدو سنتے ہیں وہ دن آج ہے، ہاں چلو حسرت زدو سنتے ہیں وہ دن آج ہے۔ تھی خبر جس کی
تھی خبر جس کی کہ وہ جلوہ دکھاتے جائیں گے. آج عید عاشقاں ہے کر خدا چاہے کہ وہ. آج تو عاشقوں کی عید ہے, آج عید عاشقاں ہے گر خدا چاہے کہ وہ. اب روئے پیوستہ کا عالم دکھاتے جائیں گے. کچھ خبر بھی ہے فقیروں آج وہ دن ہے کہ وہ نعمت خلد اپنے صدقے میں لٹاتے جائیں گے. خاک افتادو اے زمین پر گرے ہوا, خاک افتادو بس ان کے آنے کی ہی دیر ہے. خاک افتادو بس ان کے آنے ہی کی دیر ہے. خود وہ گر کر سجدے میں تم کو اٹھاتے جائیں گے. خود وہ گر کر سجدے میں تم کو اٹھاتے جائیں گے. وسعتیں دی ہیں خدا نے دامن محبوب کو, جرم کھلتے جائیں گے اور وہ چھپاتے جائیں گے. جرم کھلتے جائیں گے اور وہ چھپاتے جائیں گے. وسعتیں دی ہیں خدا نے دامن محبوب کو, جرم کھلتے جائیں گے اور وہ چھپاتے جائیں گے. لو وہ آئے مسکراتے ہم اسیروں کی طرف. ذرا تصور میں دیکھ لیجئے, ہم اپنے گناہوں کی وجہ سے گرفتار کیے گئے ہیں اور آقا مسکراتے ہوئے آ رہے ہیں. لو وہ آئے مسکراتے ہم اسیروں کی طرف. خرمن عصیاں پہ اب بجلی گراتے جائیں گے. خرمن عصیاں یعنی گناہوں کے ڈھیر پر آقا مسکرائیں گے اور ہمارے گناہوں کے ڈھیر پر بجلیاں گریں گی. آنکھ کھولو غمزدو دیکھو وہ گریاں آئے ہیں. آنکھ کھولو غمزدو دیکھو وہ روتے آئے ہیں. لوہے دل سے نقش غم کو ہم مٹاتے جائیں گے. سوختہ جانوں پہ وہ پرجوش رحمت آئے ہیں. قیامت کی دھوپ, پیاس, زبان سوکھ کر کانٹا, ایسے میں بڑی پرجوش رحمت کے ساتھ آقا تشریف لائے ہیں. سوختہ جانوں پہ وہ پرجوش رحمت آئے ہیں. آب کوثر سے لگی دل کی بجھاتے جائیں گے. آب کوثر سے لگی دل کی بجھاتے جائیں گے. پائے کوما پل سے گزریں گے تیری آواز پر. رب سلم کی صدا پر وجد لاتے جائیں گے. پل صراط دوزخ کے اوپر قائم, بال سے باریک تلوار سے تیز, گھپ اندھیرا, نیچے دوزخ جہنم. بہت سارے بد نصیب کٹ کٹ کے جہنم میں گر رہے ہوں. اللہ اکبر. اور اعلی حضرت کا عشق رسول دیکھیے, آپ فرماتے ہیں کہ میں تو پل صراط پر وجد کرتا جاؤں گا. کیوں کہ ہے رب سلم صدائے محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم, کہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سجدہ ریز ہو کر رب کی بارگاہ میں میرے لیے سلامتی سے گزرنے کی دعا فرما رہے ہیں. میں تو جھومتا ہوا جاؤں گا. پائے کوبا پل سے گزریں گے تیری آواز پر. رب سلم کی صدا پر وجد کرتے جائیں گے. سرور دین لیجے اپنے ناتوانوں کی خبر. اے میرے آقا سرور دین لیجے اپنے ناتوانوں کی خبر. نفس و شیطان سیدہ کب تک دباتے جائیں گے. خاک ہو جائیں عدو جل کر مگر ہم تو رضا. دم میں جب تک دم ہے ذکر ان کا سناتے جائیں انشاءاللہ الکریم.